آج ہم ایک خاص دعا جو کہ بیماری کے لیے ہے، بیماری جب بہت زیادہ اپنی شدت اختیار کرے اور کوئی بھی بیماری ہو تو اس کے لیے، اس سے نجات کے لیے ایک دعا ہے، وہ ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، اور وہ دعا ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ اور ایوب علیہ السلام دنیا کے وہ انسان ہیں کہ جن پر سب سے زیادہ تکلیف آئی بیماری کی صورت میں۔ جتنی بیماری کی آزمائش ایوب علیہ السلام پر آئی، اتنی شاید دنیا میں کسی انسان پر نہیں آئی۔ اور ایوب علیہ السلام پیغمبر تھے، ایوب علیہ السلام نبی تھے، ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت ہی مقرب بندے تھے، یعنی کہ انسان بھی تھے، نبی بھی تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے ولی بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام پر بیماری اتنی زیادہ شدت اختیار کر گئی کہ وہ چل ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان چار پائی پہ یا بیڈ پہ آ جائے، وہ صرف اس جگہ پر ہی آ گئے تھے۔ اور بیماری بھی اس طرح کی تھی کہ نہ وہ پیٹ کی درد تھی، نہ وہ سر کی درد تھی، نہ وہ داڑھ کی درد تھی۔ بیماری ایسی تھی کہ پورے جسم پہ دانے تھے، پورے جسم میں ریشہ تھا، اس طرح کی بیماری تھی۔ اور روایات میں پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک زبان ایسی چیز تھی جہاں پر دانے نہیں تھے، ایسا بیماری کا مسئلہ نہیں تھا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ باقی سارا جسم تکلیفوں سے چور تھا، باقی سارے جسم کے اندر ریشہ کہہ لیں، دانے کہہ لیں، جس طرح کا بھی آپ اس وقت کے لحاظ سے، یا آج ہم جیسے خارش کی بیماری ہوتی ہے اور دانے نکل آتے ہیں اور ریشہ بڑھ جاتا ہے، ایسی بیماری تھی۔ تو ایوب علیہ السلام نے اس بیماری اور اس تکلیف کے اندر یہ دعا مانگی، جس دعا کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں کہ ایوب علیہ السلام، میری اپنی جو تحقیق ہے انبیاء کے بارے میں، جو میں نے انبیاء پر تحقیق کی، میری نظر میں، میری جو علم ہے اس کے مطابق جتنے انبیاء آئے، جن انبیاء کا ذکر قرآن میں ہوا، اور اسرائیلی نبی بھی جو جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہوا، ایوب علیہ السلام دنیا کے اندر جتنے بھی رسول پیغمبر آئے سب سے امیر تھے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب سے امیر نبی پر سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ بہت بڑی گہری بات ہے، یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے۔ جتنے مالدار ایوب علیہ السلام تھے، اتنے کوئی نبی مالدار نہیں تھے۔ سننے والوں کے، دیکھنے والوں کے ذہن میں سوال آئے گا، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، کل ذکر ہم کر رہے تھے، اور داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ذہن میں آئے گا، لیکن وہ امیر نہیں تھے، مالدار نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ قوم کا ملازم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم جو ہوتا ہے، اگر وزیر اعظم آج کا بھی وزیر اعظم ہے، وہ قوم کا ملازم ہے۔ داؤد علیہ السلام پوری قوم بنی اسرائیل کی ملازمت کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات ہوئی، آپ جانتے ہیں ان کی جسم کے قمیض کا جو کپڑا ہے اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جو اصل بادشاہت ہوتی ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ خود ملازم ہوتا ہے عوام کا، رعایا کا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایوب علیہ السلام دنیا کے اندر جتنے نبی آئے سب سے امیر نبی تھے، اور سب سے زیادہ بیماری کس پر آئی؟ ایوب علیہ السلام پر آئی۔ اس بات سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر دولت دیتا ہے تو دولت کے بعد ایسی تکلیف بھی دے سکتا ہے کہ جو تکلیف پیسوں سے نہیں حل ہوتی۔ آپ جانتے ہوں گے بہت سے مالدار ایسے انسان ہیں کہ جن کے پاس سکون نہیں ہے۔ ارب پتی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ملازمین جو ہیں وہ تکے کباب ہر چیز کھاتے ہیں، لیکن مالک جو ہے، جو کروڑ پتی ارب پتی بندہ ہے، وہ کیا کھا رہا ہے؟ سیلڈ، وہ سلاد کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیسے کے اندر سکون نہیں رکھا۔ ایوب علیہ السلام کی میں ذکر کر رہا ہوں، ایوب علیہ السلام مالدار تھے سب سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش ڈالی، اور نبی بھی تھے۔ اور آزمائش کس طرح ڈالی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے
مال کھینچنا شروع کیا، اولاد کو مارنا شروع کیا، بیویوں کا جانا شروع ہوا، سب ختم ہو گیا، پیسہ ختم، اولاد کو موت آ گئی، اللہ نے اولاد چھین لی، اور بیویاں بھی چلی گئی، ایک بیوی بچی، ایک بیوی رہ گئی بس۔ اور وہ بیوی کون تھی؟ وہ بیوی یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، اور اس کا نام رحمت تھا، جس کے بارے میں ہم بولتے ہیں مائی رحمہ۔ وہ یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، گرینڈ چلڈرن۔ تو بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ آخری دم تک اس عورت نے ساتھ دیا، ایک بیوی نے، بس ایک بیوی۔ اور کتنے سال ایوب علیہ السلام بیمار رہے، تکلیف میں رہے، اور تکلیفوں کے اندر رہے، اور ایک دن کیا ہوا کہ ان کے اپنے بھائی فلسطین سے آئے ہیں، شام میں، یہ جس جگہ پر تھے وہ شام میں تھے، اور وہ فلسطین سے آئے عیادت کے لیے، اور عیادت کرنے کے لیے آئے ہوئے دونوں بھائی دور بیٹھے ہیں، اور دور بیٹھے ہوئے بھائی ایک دوسرے بھائی کے کان میں کہہ رہا ہے کہ ضرور ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا جس کی سزا بھی ہوئی۔ اور ایوب علیہ السلام نے ان کی یہ آواز سن لی، یہ بات سن لی، اور سننے کے بعد انہوں نے کوئی ان سے بات نہیں کی، اور اللہ سے سرگوشی کی۔ سرگوشی کہتے ہیں اللہ سے دل ہی دل میں بات کرنا، سرگوشی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے دل ہی دل میں بات کرنا، اور کی کہ یا اللہ تو تو جانتا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی انسان بیمار ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، تو ضروری یہ نہیں ہے کہ اس کو سزا مل رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور آزمائش اس بندے پر آتی ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا جیل ہے، قید خانہ ہے، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اس نے اگلی زندگی کا سوچنا ہے، اور اس نے یہ وقت گزارنا ہے اللہ کے ساتھ فرما برداری کرتے ہوئے۔ تو اس لیے ہم یہ جو کہتے ہیں کہ، اور یہ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں خاص طور پر یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ لوگ دوسروں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ضرور اس کا کوئی گناہ، اس کو کوئی سزا ملی ہے۔ تو اس لیے ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ساری حکمت ہے کہ ان کی بیماری تھی، آزمائش تھی۔ ایک اور یہاں پر بات ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے، اور وہ کیڑا اٹھا کر دوبارہ اپنے جسم پہ رکھ لیتے تھے کہ ان کا رزق ادھر لکھا ہوتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، اس بات کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جن کو کیڑے نہیں پڑ سکتے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اور یہ کوئی ایسی روایت بھی نہیں ہے کہ کیڑے ایسے پڑتے ہیں اور وہ کیڑا اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی اس تکلیف، جب بہت زیادہ تکلیف شدت اختیار کر گئی اور وہ الحمدللہ کہتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ دعا ڈالی جس دعا کے بارے میں بات کرنی ہے، اور انہوں نے یہ دعا مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اصل میں یہ دعا ہے، اور قرآن کے کیا الفاظ ہیں؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نَادَى۔ یہ نادا کا لفظ بہت اہمیت کا عمل ہے کہ جو ٹھوس اردو جانتے ہیں لوگ، ندا اردو کا ایک لفظ ہے، اور ندا صدا کو کہتے ہیں آواز لگانا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ نے نادا کا لفظ استعمال کیا، عربی کا یہ لفظ ہے، اور یہ اللہ کو پکارنا ہے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے لیے حَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طویٰ، وادی مقدس، وادی سینا، جہاں پر کوہ طور ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اور دوسرے انبیاء کے بارے میں بھی یہ ذکر ہوا کہ ندا کی، اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ تعالیٰ کو آواز لگائی کہ میرے رب مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے۔ یہ دعا کا مطلب انتہائی خوبصورت ہے۔ آپ کو اگر بیماری ہے بلڈ پریشر کی، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، آپ کو اگر کوئی بھی دنیا کی بیماری ہے، اور وہ بیماری شدید تکلیف ہی ہوتی ہے اس بیماری میں، اگر داڑھ کی درد ہو
تو جب وہ داڑھ کی درد ہوتی ہے تو لگتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں. اگر زکام شدید ہو جائے اس سے لگتا ہے زیادہ بڑھ کر کوئی بیماری نہیں. تو اس لیے جب آپ کو کوئی بھی بیماری ہو تو آپ یہ دعا مانگے. دعا کا مطلب کیا ہے کہ میرے رب مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ اتنا انتہائی خوبصورت دعا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا انسان رحم مانگ رہا ہے اور اللہ کے رحم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں. اور دعا کیا ہے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ ہمیں یہ دعا یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں یہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انبیاء علیہ السلام کی یہ باتیں، ان کا ایمان، ان کی آزمائش آئی ہوئی ہمیں پڑھنا چاہیے. پڑھ کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری آزمائش، ہماری تکلیفیں کوئی تکلیفیں نہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.